14 سفر بعد از نماز مغربین پرتو کی کوہنہ میں سالانہ مجلس اعزاز 14 سفر کو جناب سید زیغم عباس شاہ آفٹی بابوٹے شاہ، جناب سید زرغام عباس بخاری، جناب سید شبیر حسین شاہ آف رڈے والی خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اور کل 9 سفر کو اسی گاؤں جاگوالا میں سادات عظام کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزاز سے آغا ذوالفقار حیدر چدر ٹھیک 1 بجے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ علی باقر نقوی اور دیگر ذاکرین تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی خطاب فرمائیں۔ آواز بلند اور صلوات۔ روٹی مول نہیں کھاتی اے ماں باپ کا بنانا میری تواڈے اگے اپیل ہے، تواڈے نال ہی جوڑ ایڈا لینٹر پاؤنا 7 لاکھ 15,000 ہو گیا، ہن میں 5,000 کی اپیل کی اے مونا چاہیے ہی 10,000 کر دے جنہیں 2600 خرچ ہوئے ہن ایڈو کہ میرے کو ثبوت کو نہیں جو میں اتنے ماردا جتے خون مار جائے نہ جا کے اٹل جانا نہ کہ ہو جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ سید نوید شاہ صاحب دی ساری محنت اور کاوش جناب سیدہ اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے۔ بیماران اللہ پاک اس ذکر دے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ یہ جی کو 3 اکتوبر نو مجلس 2025 علی پور چک نمبر 6 جی انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ بچہ نال نہیں آج تو لکھیے میرے کو تو انشاءاللہ حاضر ہوگا جی انشاءاللہ لکھیے تو پتہ ہے میرے لکھنے لیکن فرما رہے ہیں اعلان کر دو میں کر 3 اکتوبر 2025 میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا ایک حصہ پڑھن دا میں شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، حشر والے دن کوئی ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا حساب دے گا، کوئی بندہ دوسرے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ واسطے ایک اور آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا، یہ سورہ مبارکہ المومنون دی آیت مجیدہ وہ دے بچے خالق کائنات نے ہور پکے کیتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن نسب ختم کر دیے جائیں گے، رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی، اس لیے کہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی جگہ پہ حساب دینے نہ آ جائے۔ ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، ماں اپنا، بیٹی اپنا، باپ اپنا، بیٹا اپنا، بھائی اپنا، بھائی، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا یومئذ ولا یتساءلون، ایک بندہ دوسرے کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ یہ مطلب ہے ہر بندہ حشر والے دن اپنا حساب دے گا، کسی دوسرے دا کوئی بندہ حساب نہ دے گا۔ تو میرا خیال ہے جدو حساب اپنا اپنا دینا ہے تو دوسرے دا عقیدہ چیک کرن دی کیڑی لوڑ؟ تو گل میں اگر ہر بندے نے حساب اپنا دینا ہے، جدو پرا پرا دا نہیں رہنا، باپ بیٹے دا نہیں رہنا۔ دیکھو نا اتنے تھانے لوگ پیچھے جاندے نے، شکریہ قبلہ، باپ بھی پیچھے جاندہ ہے، چچا بھی جاندہ ہے، نالائکاں دے پیچھے جانا پیندا ہے، والدین جاندے نے۔ اللہ فرماتا ہے میں پہچان ختم کر دینی ہے۔ باپ دے کولوں بیٹے نو اگر لے کے دوزخ جا رہے ہیں تو باپ نو نہیں پتہ ہونا ہے میرا بیٹا ہے، کینوں پھڑ کے لے جائے، پرا نو نہیں پتہ ہونا ہے میرا پرا ہے۔
یہ سارے نسب ہی اللہ فرماندہ ختم کر دیتے جان گے. ہاں ایک گل بڑی اہم ہے وہ میں انہیں کر دینا. یہ حسب و نسب کتاب کا نام ہے, مفتی غلام رسول جماعتی صاحب نقشبندی نے انہوں نے لکھی ہے. انہوں کوئی 15 کتاباں دا حوالہ دے کے لکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا کل حسب و نسب منقطع یوم القیامتی الا حسبی و نسبی. حشر والے دن سب لوگوں کے حسب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب کے, سوائے میرے نسب کے. یہ مطلب ہے سب لوگوں کے انصاب ختم ہو جائیں گے, صرف میرے پیغمبر دا نسب باقی رہ جائے. میرے پیغمبر دا نسب اور حسب باقی رہ جائے گا. شکریہ قبلہ. پیغمبر دا حسب اور نسب باقی رہ جائے گا. یہ مطلب پیغمبر دے جڑے رشتہ دار نے وہ رہ جائیں. حسب و نسب دی میں گل کر رہے ہیں. باقی سب تے حسب و نسب ختم کر دیتے جان گے تاکہ ایک بندہ دوجے دے سامنے نہ آ جائے. اتنے بھرا نوں سزا ملن لگے تو بھرا ترلے کرن لگ پیندا ہے. پرانے زمانے چاول لین جاندے سن دیگ چوں تے لوگ اپنے کھا کے آندے سن میرے بھرا دے بھی دیو. اس طرح پھر جنت اگے بکھرا رولا پی جائے, ایک بندہ جائے تو دوجا کہ میں بھرا نوں بھی کھڑنا ہے, میں بھرا نوں بھی کھڑنا ہے. اللہ فرماتا میں پہچان ہی نہیں رہن دینی. جڑا جنت تے جا رہا ہے جنت تے جا رہا ہے, جڑا جہنم میں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے. ایک سوال ضرور ہے, جدو حشر وچ وڈیاں وڈیاں دے بھرا بھراواں نال مک جانے نے, پیغمبر کیوں فرمایا یا علی انتا کی فی دنیا والا, یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا, پیغمبر علی نبی دے بھرا رہ جان گے, حسن حسین دے بھرا رہ جان گے, یہ سارے بھرا مک جان گے. یہ بھرا آپس وچ کیوں رہ جان گے؟ جڑا میرا خیال ہے گل صرف یہ نہیں ہے کہ رشتے انہوں دے ٹوٹنے نے جنہ حساب دینا ہے, انہوں دے رہ جانے نے جنہ حساب لینا ہے. حساب دینے والے اور ہیں اور لینے والے اور ہیں. یہ مطلب ہے جدو ہر بندے قبلہ اپنا حساب دینا ہے تو پھر اپنی قبر جانا ہے, تو میرا حال ٹو ہٹائی دی لوڑ نہیں. جڑا دے گا اپنا حساب دے گا. یہ گل کسے زمانے تو شروع ہوئی اجے تک بھی آ رہے سے. آج جڑے فوتگی والے گھر آ کے مولوی آندے نہ روو نہ مردے تے پا رہے, روو نہ مردے تے پا رہے, یہ قرآن دی آیت ہی خلاف. ایک بندہ دوجے دا جو حساب نہیں دینا, روندا کوئی ہے تو مردے نوں کی تکلیف. ایک بندہ دوجے دا حساب قرآن پہ آندا نہیں. یار قرآن آندا ہے بھی ایک بندے دوجے دے بوجھ نہیں اٹھانا, ایک بندے دوجے دا حساب نہیں دینا. قرآن جدو موجود ہے پھر آ کے آکھن گے کہ ایک روو نہ اس طرح مردے تے پار ہوندا حساب تے انہیں دینا, او دے تے کادا پار ہے, روندا تے آئے نا. یہ تہاڈا کی خیال ہے یہ گل پتوں کدوں شروع ہوئی؟ یہ گل مدینے شروع ہوئی. میں پکی گل پہ کرنا, مدینے شروع ہوئی. مدینے بندے پہلی باری آکھیا سی کہ روو نہ مردے تے پار. اصل وچ نا اس رون دے بندے بڑے چر دے خلاف نے. سبحان اللہ. اس رون دے بندے بڑے چر دے خلاف نے. انہیں گل یہ بنائی ہے تو کئی تو ویسے بندے نے جڑے پہلے آدھے نہ روو مردے تے پا رہے, تو وڈا مسئلہ کوئی ہی مسئلہ بنا لیا. آخنا غسل ہو گیا جنہ رو لیا جے غسل ہو گیا ہوں کوئی نہ روے. اچھا بندہ پوچھے محل تو روندیاں سن پیاں بیبیاں پہلے, محل تو روندیاں سن, پسینے دی بہت روندیاں سن, جڑا غسل ہو گیا تو ہوں نہ رو. غسل ہویا ہوگا یا نہ رویا ہوگا, جدائی تو لوگ روندے نے. مدینے میں مسئلہ انہاں بندے خود بنایا ہے, پتہ نہیں کون سن بندے جنہیں رولا پا دیتا پہ مردے تے نہ رو, اس طرح مردے تے پار ہوندا ہے. وہ شکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ زندہ سن, انہاں کو بندے مسئلہ پوچھن آ گیا. انہاں آکھیا پہ کچھ بندے بی بی آندے نے کہ بندے رون مردے تے مردے تے پار ہوندا ہے. بی بی فرمایا جھوٹ بول دے. حضرت عائشہ فرمایا جھوٹ بول دے. جنہ دے یار عقیدے وچ حضرت عائشہ صدیقہ نے, وہ صدیقہ دی بھی نہیں مانتے. کمال یار, حد ہو گئی ہے. ایک بی بی سچی بی بی ہے تو تواڈے نزدیک یار ایڈی سچی بی بی صدیقہ بی بی تو وہ بھی فرماندی ہے جھوٹ بولتے ہیں. یہ مطلب ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے, تو پھر دا مطلب ہے وہ بندے پھر جھوٹے ہوئے. یہ سوچ دو جھوٹے وہ حضرت عائشہ جو آکھیا وہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے ہوئے نا. یہ مطلب ہے جدے مذہب جیڑی صدیقہ ہے نا وہ جیڑی گل کرے سچی پھر ہوئی. انہاں پوچھا جی کوئی دلیل بندے منگتے ہیں. اے آیت جڑی میں پڑھی ہے نا اے حضرت عائشہ نے پڑھی. انہاں فرمایا جدو قرآن آندا ایک بندہ دوجے بندے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا
ایک قرآن آندا ہے؟ انہاں کہ جی آندا ہے۔ اتنی اچھی گل کیتی نے، فرماندے نے زمین و آسمان ایک ہو سکتے نے، اے نہیں ہو سکتا قرآن کو جا کے تے محمد کو جا۔ سبحان اللہ۔ قرآن جڑی گل کر رہے ہو تو رسول دی گل ہے نا، نبی دے منہ چوں نکل کے قرآن بڑھیا نا۔ یہ قرآن پیغمبر دے منہ چوں نکلیا، کدھر بھی پیغمبر گل نہیں کیتی، لہذا وہ بندے جھوٹ بولتے ہیں۔ 5 منٹ دی تمہید 8 منٹ دی ہو گئی کہ ایک بندہ دوجے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہن کچھ بندے مینوں قرآن چوں ملے نے، یہ سورہ مبارکہ نحل چوں مل گئے نے، یہ کوئی بد قسمت بندے ایسے نے۔ یہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ جی میرے کول 5 نمبر آیت اللہ فرماندا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں پہلے وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ کیا بات، بہت شکریہ۔ پہلے وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، پھر ان کا اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ کیا بات ہے، سارا جان، بابا جی شکریہ، سارا جان اپنا بوجھ اٹھائے گا، تے حشر والے بندے کچھ ایسے بدقسمت بندے بھی ہون گے جنہیں اپنا بوجھ وکھرا اٹھان گے، تے جنہوں نے گمراہ کیتا انہوں دا بوجھ وکھرا اٹھان گے۔ تو میں مثال دے دینا، میرے جڑے دادا جی ہوندے سن، تبرہ نہ شروع کر دیا جی، آرام نہ سنیا، وہ آندے سن شیعہ چ حافظ قرآن نہیں ہوندا۔ یارا میرا دادا آندا سی شیعہ چ مینوں وہ مجلساں تے جان تو روکدا سی۔ ابا میرا حامی سی، ابا میرا حامی سی، مجلساں چ ابا بھی نہیں سی جاندا، لیکن آندا سی جان دے، مجلس ہی ہے نا امام حسین دی تے جان دو۔ دادا ذرا بار روب سی، تے مسجد دا جڑا اگلی صف دا نمازی ہوندا بڑا خطرناک ہوندا، اگلی صف دا نمازی بڑا گرم ہوندا جے میں تانوں دساں، تو حساب لا لے، اگلے صف دے نمازی، پیچھے بھی بندے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اگلے صف دے ذرا سینئر ہوندے ہیں، وہ پھر انہاں دی گل ذرا بسنی۔ میرا دادا اگلی صف دا نمازی سی، وہ سا کیا پیشیاں چ حافظ قرآن نہیں، ہن بابا جی فوت ہو گئے بڑی دیر 100 سال دے ہو کے فوت ہوئے۔ وہ پھر انہیں نیٹ تے حافظ قرآن نے شیعہ، ہن بابا بھی کوئی نہیں تو میں ہن کنوں بخاں بھئی نیٹ تے ایسے ایسے بچے 8 سال تے حافظ قرآن، 12 سال دے شیعہ حافظ قرآن، جڑے جتھوں آکھو اتھوں قرآن شروع کرتے ہیں، تے ایس ویلے موجود نے الحمدللہ پوری دنیا تے پھیلے نے شیعہ حافظ قرآن۔ ادوں نیٹ نہیں سی ہوندا، میں دساں ہے نے ہوندا ہی کوئی نہیں ہوندے، جنہاں دے دل تے صحابہ دی محبت نہ ہوئے اتھے قرآن کھلوندا ہی نہیں، کھلوندا ہی نہیں۔ یعنی پہلا صحابہ دی محبت ہوئے تو اتھے کتے قرآن کھلوے، جدو بغض صحابہ رکھنا دل چ تو اتھے قرآن کتھے کھلوندا ہے۔ لو جناب علی، وہ پھر بابے بھی ٹر گئے۔ پھر میں حج تے گیا 2005 چ، میں سارے جیاں واسطے، ابا جی واسطے دعا کیتی، اماں جی واسطے کیتی، بلکہ ایک میری چاچی مینوں یاد نہ آئی تو مینوں خواب چ مل گئی، خدا دی مینوں قسم ہے، اس آکھیا میرے واسطے دعا نہیں کی۔ یعنی میں حیران ہو گیا، وہ دادے واسطے میں دعا کرنی سی تو سوچا کیویں کراں، وہ پھر میں اس طرح دعا کیتی، معاف کرنا جی تواڈے سجدہ دے دادے تے پھر کمال دا، میں تسی تے اپنے دادے تے کھلے دل دعا کر سکدے ہو، اسی حساب نہ کرنا۔ میں خدا دی قسم کعبے دے سامنے کھلو کے 2005 دی گل، میں کہ یا اللہ، میرا بابا آندا سی پچھیاں چ حافظ قرآن نہیں ہوندے تے ہوندے ہے، وہ آندا سی مینوں مسیتے واڑ لو نہیں ہوندے، مینوں کعبے چ لے چلو نہیں ہوندے۔ او دا حساب کتاب کرن تو پہلا نا وہ صوفی عبدالعزیز نو پہلا کول کھلار لے جنہیں انہوں پکیا کیتا، وہ دا نا صوفی عبدالعزیز، بہت شکریہ، مہربانی فرمائی۔ اس واسطے کہ اتھوں میں حساب لگا ہے کہ بابا تے صرف اپنا حساب دے گا، صوفی عبدالعزیز اپنا بھی دے گا، میرا بھی دے گا۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہیں، بہت شکریہ بات، اپنا بھی بوجھ اٹھانا ہے، شکریہ، اپنا بھی بوجھ اٹھانا ہے تے جنہوں گمراہ کیتا بابا جی شکریہ۔ یار جن یہ مطلب ہے کہ جڑے ممبر تے سی کھلونے ہیں نا، سانو انتہائی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اساں اپنا تے دینا ہی دینا ہے، تو اگے جننے بندے سانو سن کے گمراہ ہو جائے اللہ معافی دے، انہوں نے بھی تو صحیح دینا نا۔ یہ مطلب شیعہ دا مولوی ہوئے یا سنیاں دا، بابیاں دا ہوئے یا دیوبندیاں دا، انہوں لوکاں نے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ لوکی کتاباں نہیں پڑھتے۔ کئی بندے جو میرے سامنے قرآن پہ ہیں تو میری گل تے اعتبار ہی کرنا نے نا، یار میں قرآن ہتھے لے کے گل کرنا، کوئی بندہ اعتبار کر جائے،
ہوں میں انہوں اگر بےایمانی نال نعوذ باللہ اللہ معافی دے گمراہ کر دیا تو یہ مطلب میں دو صاحب دینے نے نا کدا ایک اپنا تے ایک وہ دا بس اینی گل تو ذہن چ رکھنی ہے میں بندہ لب لیا تمہیں ایک گل دساں ابو جہل نبی نے آکھیا ہے جاہلاں دا ابا ہے اپنے بندیاں چو بڑا سیاںا بندہ سا جی کیا بات ہے اور یار ابو جہل جڑے مشورہ ہی وہ کر کے ٹرتے سن پورے عرب دے جاہل تے مشرک ابو جہل کو مشورہ کرتے سن انہوں ایانا سمجھتے سن انہوں بیوقوف سمجھتے سن انہوں جاہل سمجھتے سن نہیں اپنے گھروں بہت سیاح سے وہ کو مشورہ کر کے ٹر یہ تو پیغمبر نے دسیا کہ یہ نرا جاہل نہیں یہ سارے جانتے جاہلاں دا ابا ہے یہ مطلب ہے کہ ابو جہل نے جنہیں بندے گمراہ کیتے ہیں انہیں دا بھی حساب دینا تے اپنا بھی حساب دینا جنہیں بندے اس ویلے یزید دی وکالت پہ کرتے رہنا اللہ دے فضل نال اپنا بھی دیں گے بہت شکریہ آباد رحمت اللہ جنہیں اس وقت قبلہ اس ویلے اس وقت تو انہیں پتہ ہے کچھ لوگ کھول کے سامنے آ گئے جڑے یزید دی حمایت بھی کر رہے ہیں اور وکالت بھی کر رہے ہیں جڑے شیعہ سنی بیٹھے نے عزیزو تو سب فکر نہیں کرنی زیادہ فکر نہیں کرنی بہت ہی فکر نہیں کرنی میں پھر پیانا بہت ہی فکر نہیں کرنی تو کدی بیبیاں چول چوک دیا ویکھے تسی تو میں ترکی چو آئے ہو سارے سنے میں پیانا بیبیاں چول چوک دیا بیبیاں کنک چوک دیا جو پیان تو پہلا انہاں چو کی کر دیا وانڈ اینی گل ہے اس وانڈ دی میں وانڈ کرن لگ اینی گل ہے بابا جی صرف اینی گل ہے کہ اس وانڈ دی میں وانڈ کرنا وہ پہلا تے بچاریاں جڑیاں وڈیریاں ہو گئی ہیں وہ اینک لا کے ویندیاں تو پھر جے نہ پتہ لگے تو آکھنا پتر میں چنے تے ہے نے پر نظر نال ویکھ لیں پتر چاول پان تو پہلا نا ذرا نظر نال ویکھ لیں میری نظر کمزور ہے یہ مطلب جی دی نظر کمزور ہوئے نا وہ وانڈ بھی صحیح نہیں کٹ سکتا ہے نا ٹھیک ہے جی وہ کسی اور وہ پھر آنج کر دیا جاندیاں نے آنج کر کے آنج ایک ایک کٹ کے بچوں سٹ دیا جاندیاں آنیاں اس تو بعد پھر چھج نکل آئے اور چھج چ پا کے وہ آنج کرنا وہ بھی کچھ نہ کچھ یعنی مختلف طریقے نے اصل گل یہ کہ جی ایک ایک کر کے کڈنا پائے ونڈ یہ بڑا اوکھا کام ہے پھر من کنک ہوئے من چاول ہونا انہوں چو ایک ایک کر کے ونڈ کڈنا اور گل ہے تو جی کوئی مشین نکل آئے تو انہوں پتہ پیسے گننے والی بھی مشین ہے اور کسی زمانے سے بندے آنجاں نہیں گنتے سن کچھ آنجاں نہیں گنتے مختلف طریقے کے نوٹ گنتے ہوں بچے رکھتے ہیں بٹن دباندے ہیں اور چر کر کے سارے گن چھڑ دیا تسی تو خیر ہو رہے آج ہی کہ تو آئے پاکستان سے میں سارے کام میں ہی ویکھے نے میں پیا نا مشین آوے تو انہوں پتہ ہے وہ جڑی مشین ہے نا وہ مشین انہوں بٹن دباندے نے تو نری نوٹ نہیں گندی وہ جڑا 2 نمبر ہوئے وہ بھی کٹ کے وقت سبحان اللہ تو آڈا کی خیال ہے مشین ہے نا یار بیکھی جو بینک جاؤ نا کدی دیکھ لو کسی دوست کو پوچھ لو وہ اینج 100 نوٹ ہوں دفتر 5000 کا ہوئے یا 1000 کا بٹن دبائے چڑھ سارے ایک دم تو اس اندر چھڑی پچھوں پڑھ لے اس آ گیا آ جا لیجیے آج میں مشین نکلی ہے نا آنچ گندی ہے تو جالی کٹ کے ادھر رکھ دیں قرآن تو میرے ہاتھ نہیں محبت علی منافق پھڑن دی مشین کمان ہے بندے خدا دی قسم روزہ دار ہون بندے نمازی ہون بندے حاجی ہون جنہیں بھی لباس پائے ہون تے دفتری بند ہوئے سارے کٹھے تو میں چلی دی محبت دے رکھ دے بغضے رلیہ کرے اٹھے بارے گی اچھا وانڈ منو ایک بندے دسیا کہ وانڈ کٹنے والی مشیناں بھی پہ آؤندیاں نے تسی وچ دانے پاؤ تو مشین بٹن دباؤ سارے دانے صاف ہے ادھر تو وانڈ ادھر سواد ہے کہ نہیں کنیاں مثال دیں
منجی دی پیڑی بچ پوری پیڑی بچ ندین ساڈے علاقے چ آندے نے جڑا منجی دے نال منجی ورگا بوٹا ہوندا ہے منجی جیسا ہوندا ہے اوویں ہی ہوندا ہے وہ منجی دی خوراک بھی آپ کھا جاندا تو اتنے کھ بھی نہیں لگدا اب تر ہوندا ہے اور یار کچھ پودے اب تر ہوندے نے جہاں تے پھل پھل کو نہیں لگدا وہ منڈ انہاں دا اوڈا ہی ہوندا جڈا منجی دا ہوندا وہ پانی بھی پی جاندے نے وہ خوراک بھی کھا جاندے نے وہ کھاد بھی بہت ہی کھا جاندے وہ پھر ندین واسطے سائنسداناں ایک دوائی کڈی وہ دوائی تسی نکے تے رکھ کے ڈول دیو مگروں پانی لا دیو حد مک گئی ہے یار وہ وچوں ندین مردی ہے منجی بالکل ڈری ہوئی میں حیران ہو گیا بھی یار وہ منجی ایکو جہی ہے سبز رنگ کے سارے پودے نے جڑ بھی سارے دی ایکو جہی ہے اچھا تھلے کدو بھی ایکو جہا ہوئے ہے پانی بھی ایکو جہا لگا ہے تو وچوں صرف ندین سڑتی ہے صرف ندین سڑتی ہے میں ان شیعہ کے ہاتھ جوڑن لگا اللہ یہ جب من جائے کوئی ویسے جذباتی نہیں ہونا جدوں یارا ندین مارن واسطے دوائی جا کے کلی ندین نو پھڑ دی انہوں پتہ ندین کتھے ہوئے حالانکہ بوٹے سارے ایکو جا نظر آندے نے وہ دوائی نو پتہ ہے کہ ندین کتھے کتھے ہوئے تو انہوں کار دسن دی لوڑ کیڑی ہے لعنت نو نہیں پتہ لعنتی کتھے کتھے یارا جھوٹا دے کر چھڑو ٹر جا جی ظالمہ دے کر چھڑو ٹر جائے کی مصیبت پہ گئی جی کیا بات ہے جناب میرے دوستوں مثالہ کافی ہو گئی ہیں یہ مطلب ہے جے وہ مشین آ گئی وانڈ کڈن والی تو آنوں نہیں احساس تو ہاں تے جا کے چاول کھانے ہوندے نے بھیناں نوں احساس اور جتھے یار گیس آ جائے نا سب تو شکرانہ پہلے بیبیاں ادا کر دیاں نے جنیاں کندھاں نال گوئے مار مار کے تھک اور شکر کر دیا کہ بلا ساتھ جا کے آخنا پکی ہے کہ نہیں وہ بچاریاں آرام چ ہو جائیں یہ بھیناں میریاں راضی ضرور ہون گی انشاءاللہ میریاں بیٹیاں وہ مشین آ گئی بچ کنک پائی روڑ ادھر تے کنک ادھر وہ جی میں کنک چو روڑ پھڑے جاندے نا خدا دی قسم اے جویں محرم دا چن چڑھدا ہے یزیدی انج پھڑے جاندے مولا بھائی تو جزائے خیر دے تسی مجلس نہ کرو مجلس تے اگلی گل ہے مجلس وچ کسے تقریر کرنی ہے اہل سنت دوست بیٹھے نے مجلس وچ کسے گل کرنی ہے کسے مصاحب پڑھنا ہے کسے ماتم دے حق وچ گل کرنی ہے کسے اہل بیت سارا کام چھڈو صرف محرمہ وچ نا ایک 10 کلو چولاں دی دیگ رکھ دیو امام حسین دے نام دی جیڑا پیڑا ویکھے گا نہ سمجھے یزیدی ہے آج پھڑ جانا میں ایک بندہ پھڑ لیا انہوں دنیا نیوز تے شکریہ انہوں دنیا نیوز تے بقاعدہ وقت دیتا جاندہ ہے اور پروگرام دا نا علم و حکمت حدم ہو گئی پروگرام دا نا کی علم و حکمت ہوں جیڑا بندہ کتے امریکہ بہ کے افریقہ بہ کے یوں باہر دے ملک بہ کے وڈے چینل تے بیٹھا ہے تے پاکستان دے مشہور چینل نے انہوں بقاعدہ وقت دیتا ہے جیڑے بندے مجلس وچ نہیں آوندے مسجد وچ نہیں جاندے وڈے لوگ نے اے سی لا کے بیٹھے نے علم و حکمت انہاں اتھوں ہی سیکھنی ہے ساڈے بڑھ گیا مولویاں ذاکراں تو سمجھتے ہیں ہمیں کھجل ہوندے پھر تو ذاکراں کا پتہ ہوگا ہوں انہاں نوں وڈے بندے سمجھتے ہیں تو انہاں وڈیاں بندیاں چوں انہاں دیاں وڈیاں بندیاں چوں ایک وڈا بندہ جڑا علم و حکمت اس پروگرام دا نام ہے دنیا نیز تے آوندا ہے وہ ہے جاوید احمد غامدی افسوس مینوں بڑا ہویا کہ جنہوں کوئی نہیں پتہ کچھ 2-4 نو پتہ ہے 2-4 شکریہ مہربانی کرنا جاوید احمد غامدی وہ جڑے ٹی وی تے ہوندے نے نا بندے انہاں نوں بندے سمجھدے نے وڈے عالم اج میں ذاکر نائک ہے بولو تو صحیح نا اے بندے سمجھدے نے وڈا بندہ کوئی تے اینوں سارا پتہ انہاں بندے سکالر کالر نے سین لا لیے تو سکالر بن گئے اس گل وہ راتی میں نا جی ایک چیز آئی ہے میرے تک وہ میں لکھ کے لیا ہوں پہلا یہ توحید بیان کرتے ہیں اللہ دیاں گلاں کرتے ہیں پھر پیغمبر دی نبوت نو اتے اتے بیان کرتے ہیں قرآن دی عظمت نو ہدایت دیاں گلاں چنگیاں چنگیاں گلاں اچھائی کرو برائی نہ کرو وہ بندیاں نو پہلا قائل کرتے ہیں کہ اسی صاحب علم اور مولوی تانوں ہیر پھیر چ پاندے نے اسی تانوں کمال درجے دا دین دسنے ہاں
تراویاں شراویاں کے متعلق بھی انہیں گل کر چڑی ہے، ماتم وغیرہ ہولی ہوندے نے، ساریاں گلاں میں بنیاں نے، تراویاں میں کسے مگروں بنائیاں، ماتم کتوں مگروں بنایا، یہ پھر ہولی شیعہ سنی سوچن لگ پیندے نے کہ بندہ گل جڑا اصلی کرن لگے وہ دی اخیر اصلی یہ نکل دیئے کہ یزید دی حمایت کرن لگ گئی۔ بہت شکریہ۔ اے جناب کسی وہ کو سوال پوچھے ہے تو میں تو انہوں حقائق دسن لگا تھوڑا جا وقت چھے کہ ایس ویلے ہو کی رہا ہے پڑھیا لکھیا بندیاں نال، پڑھیا لکھیا بندیاں نال کی ہو رہا ہے، جنہوں بندے انپڑھ آندے نے نا انہوں 2-3 دن تقریر کریے نا یزید دے حق چھے وہ 3 دن سنتے آندہ ایک تینوں گل دساں بغض علی رحمت اللہ حب علی رحمت اللہ بغض علی انپڑھ بندہ چھتی قابو نہیں ہوندہ، یہ پڑھے لکھے بندے نوں چھتی قابو کر دے۔ ہوں انہیں سوال کیتے نے وہ دے جواب سنو تو ویکھو اس ویلے کربلا نوں لوگ کیویں ویکھ رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھیے جی میرے تک گل پہنچی ہے تو میں ذمہ داری سمجھ میں تو ضرور گل کراں کتے سکالر سمجھ کے بندے کتے ہیر پھیر جناب شیعہ سنی دا مجمع اکٹھا ہے۔ میں جلدی کرنا جی کسے بندے انہیں ایک گل کی تھی وہ سا کہ اگر یزید کو جان نشین نہ بنایا جاتا تو انارکی پھیل جاتی۔ لفظ اوکھا بھی چو آگئے تو معافی دے دے جی۔ انارکی دا مطلب انتشار پھیل۔ اچھا جی میں گل دسا بے شمار جذباتی نہ ہویا جی میں پہلا تک نہ ہوئے میں اور یہ گلنا پڑا تو اسی گاڑو گاڑی ہو جو جذباتی نہیں ہونا گل تا جواب دینا نا جڑے ویلے بندہ جذباتی ہوندہ ہے نا جی میں جذبے دا اظہار کراں تے رات دی لعنت کر کے سوں گیا ہوندہ ایتھے گل کرن دی کڑی لوڑ میں تے چاہنا جڑا بندہ مخالف دی ایف آئی آر ہی نہیں پڑھتا اچھا وکیل ثابت نہیں نہ ہو سکتا۔ پہلا مخالف دی ایف آئی آر غور نال پڑھنی پہندی ہے کہ وہ دا موقف کی ہے تو وہ آندہ کی ہے۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میں وہ دی ایف آئی آر پڑھن لگا وہ تو میں ایک ہی جواب دینا ہے تو انشاءاللہ سارا کلیر ہو جائے۔ ایک کوئی دلائل واسطے میں آیتات رات دیاں نشانیاں لا لئی ہیں اور ساریاں اتھے ہی تیری نہ پڑھنی ہیں وہ بھی بڑیاں مجیساں میں صرف بابا جی ایک گل کر کے انشاءاللہ سواگا نہ پھیر دیتا لجپال دے فضل نال تاں تے گل ہوئی۔ انہیں کسے بندے پوچھے ہے مقام دی صاحب نے کہ حضور آپ کا موقف ہے کہ یزید کو اگر نامزد کیا گیا جان نشین بنایا گیا بہت اچھے اینجی سننا ہے جذباتی نہیں ہو جان نشین بنایا گیا حالانکہ حضرت امام حسن نے صلح میں کہا تھا کہ یہ حکومت لے لو لیکن شرط ہے کہ کسی کو جان نشین نہیں بناؤ گے، لیکن یزید کو جان نشین بنایا گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر یزید جان نشین نہ بنایا جاتا تو انارکی پھیل جاتی اور انتشار امت میں پھیل جاتا۔ یہ بہت احسن قدم تھا کہ یزید کو نامزد کر دیا گیا۔ اس بندے 3 سوال کیتے ہیں اور 3 سوالوں کے جواب میں جلدی جلدی پڑھ دینا اس تو بعد ایک گل کر کے جس لینا۔ اسا کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نامزد یزید کو کر دیا گیا تھا تو اس نے بائی فورس بیعت کیوں لی؟ بھائی شاید میں انتخاب صحیح کیتا جگہ دا جتھے میں پڑھن لگا میں شاید آئی گل لیے مہربانی جناب شکریہ۔ اے انہاں دی بھاری اردو ہے کہ بلا نہایت مہربانی سننا۔ وہ سوال کیسا کیا تھا؟ اسا کیا جب یزید کو نامزد کر دیا گیا تو انہوں نے اپنا جان نشین باپ نے بنا دیا، تو اگر یزید ٹھیک تھا تو لوگوں کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، اس نے بائی فورس بیعت کیوں لی؟ بائی فورس دی بھی نہیں سمجھا، طاقت کے ذریعے اس نے بیعت لی۔ یہ دا مطلب ہے جو طاقت کے ذریعے بیعت لے وہی یزید ہوتا۔ سبحان اللہ، شکریہ بابا جی نہایت مہربانی۔ پڑھیا لکھا تک گل پہنچ گئی تو بچیاں نو آپ سمجھا لیا جو میں کی پڑھ کے گیا۔ بڑے بندے دعائی سمجھ نہیں دینے تو جا کے گھر آندے نے میں دے لاں گا آپ ہی پتہ لگ گیا میں۔ بڑے بندے دعائی ڈاکٹر کو سمجھ گئے تو بالاں نو آپ دے دینے پاویں پکھے دی ڈنڈی نال منہ کھولنا ہوا ہے بال تو نہیں نہ کھاندے۔
بھائی کیا بات. دوسری گل سوال کرتا بندہ انہوں دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر مسلمانوں پر کسی کو نامزد ہی کرنا تھا تو کیا یزید حسین سے بھی بہتر تھا؟ سوال سن لو پہلے. سوال اچھا کر رہا بندہ, سوال اچھے کر رہے ہیں کہ امام حسین بھی تو موجود تھے. اگر نامزد ہی کرنا تھا تو امام حسین کو درمیان میں بیچ میں رکھ دیتے. یہ میں بھی ایک گل کولو کرنے لگا وچ نہیں. حضرت عثمان نے جو 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی, حضرت عمر نے, حضرت عثمان, حضرت عمر نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ جس پر طرف زیادہ ہو جائے وہ خلیفہ نامزد ہو جائے. ان میں 6 میں علی تھا. بولو جی 6 میں علی تھا. اس کا باپ بھی اگر کمیٹی بنا جاتا حسین کو درمیان میں رکھ دیتا. ہو سکتا ہے لوگ حسین کا انتخاب کر لیتے. صدقہ جامع وہ فرماندے نے کہ کیا حسین موضوع نہیں تھے. اور تیسری گل فرماندے نے اگر انارکی کو روکنے کے لیے اسے نامزد کیا گیا تو پھر انارکی تو اس کے بعد بھی پھیلی. کیا بات, انارکی تو اس کے بعد بھی پھیلی. اور سوال کرتا ہے کہ انارکی اس حد تک پھیلی کہ یزید کے سگے بیٹے نے باپ کا تخت قبول نہ کیا. کمال ہے بھائی, یزید کے سگے بیٹے نے باپ والا تخت قبول نہ کیا. اس سے بڑی انارکی کیا ہوگی؟ جواب دیں نے انہوں نے جواب سن لو. یہ حوصلے نہ سننے کیونکہ وہ جواب اپنے حساب نہ دین لگے نے. میں تے وہ مقابلے کوئی گل کرنی. وہ فرماندے نے پہلا جواب, یہ 7 جواب انہوں نے دیتے ہیں, جلدی پڑھ دینا پریشان نہ ہو. پہلا جواب وہ فرماندے نے سیاسی معاملات کو مثالیت سے نہیں دیکھا جاتا. یہ نہ دیکھو کہ کوئی اعلیٰ کام کیوں نہیں ہوا یا مثال کیوں نہیں قائم کی گئی. یہ سیاسی معاملات میں مثالیت کو نہیں دیکھا جاتا. ایک دوجی وہ فرماتے ہیں سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہوتا ہے کہ جسے نامزد کیا جا رہا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد کتنا ہے. 2 شکریہ. پھر مثال دیں. تیسرا جواب فرماتے ہیں ابھی تک وہ دور نہیں آیا کہ صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ سکے. ابھی تک وہ دور نہیں آیا کہ اگر صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی کو نامزد کر دیا جائے, سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے. ایسا دور ابھی بھی نہیں آیا. چوتھی مثلاً فرماندے نے کیا پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے لوگ اور سیاسی شعور والے نہیں ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں, سیاسی شعور رکھنے والے موجود ہیں. جن کے بال سفید ہو گئے سیاست میں وہ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں. لیکن پھر بھی تلاش کیا گیا کہ کوئی بھٹو کا بیٹا ہو یا بے نظیر کی بیٹی ہو یا بے نظیر کا بیٹا ہو, کوئی بھٹو کے خاندان سے ہو. کیونکہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی ایک جگہ پر جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو کیا بات ہے 15-20 دی. اگلی گل سبحان اللہ ہو گئی نمائندگی ساری. 2-3 بھی بولن تو فرض کفایا ہی ہے نا. شکریہ. ایک بھی آ گیا تو سارے آ گئے. کئی بندے اتھوں نعرہ بج گیا تو آخر تو بج گیا تو بس ٹھیک ہے. کئی بندے ایسے بھی جمے نے جہاں پہلا روزہ رکھ کے تھے 29 رکھ کے آتے ہیں بچے سارے آ گئے. فرماندے نے جس طرح پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن انہی کے خاندان کو سربراہ بنایا گیا کیونکہ اس طرح پارٹی بکھر جاتی ہے, یہ ممکن نہیں. اگلی گل 5ویں فرماندے نے اگر آپ کسی باصلاحیت کا انتخاب کریں گے تو ایک پارٹی میں کئی گروپ بن جائیں گے, جس طرح کہ مسلم لیگ فلاں اور مسلم لیگ فلاں اور مسلم لیگ فلاں. اجے بھی سمجھ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے اسی خاندان سے آج بھی مسلم لیگ کے خاندانوں سے کاف لیگ میں گجرات والے بار بار آئیں گے. بسم اللہ آؤ جناب.
عالم عباس صاحب تشریف فرماؤ. جناب علی ٹھیک میں ایکو گل کر کے تے اجازت لین لگا تواڈے کو. لینی تو تواڈے کو چاہیے جی سن دے ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ عالم صاحب مینوں آپ بڑی جلدی بہت شکریہ. انہیں حساب لایا کو ورکے کٹ لیا سو کھورے کدوں تک جائے گا. میں ایک شاعر دے گھر ٹر گیا وہ چاہ رکھ کے تے اندروں اپنا دیوان چک لیا. تمہیں پتہ شاعر شاعری سناندے نے سارے. وہ دیوان ہاتھ چ پھڑیا تو تے اینک دھری تے وہ آ گیا. وہ چاہ ویکھ کے تے میں چاہ تو ویکھی اگوں لوں پاٹن لگ پیا بھی کھورے ہن کنی کوئی شاعری سنانی. میں اتوں ویکھ لیا اتلی منزل تے. میں نال دے نوں آکھیا لو جی شاعر صاحب آؤندے نے پایا منڈی بگدا لے کے یہ سانوں اینا ہی نہ کرن گے. اساں چاہ پیندے سارا کہ سانوں فون آ گیا اساں مجلس تے جانا ہے. وہ شاعر صاحب لے بھی جنہیں کو ورکے نے کی کرے گا بے فکر رہنا جی تو سانوں. عالم عباس صاحب بے فکر رہنا. میں گل دسن لگا آخری دو گلاں رہ گئیں کچھ سمجھ آؤندی جی بھی میں کی پڑھنا پیا. وہ فرماندے نے میں پنجابی نانک میں کی کراں. وہ فرماندے نے کہ جس سیاسی پارٹی نو بچانا ہوئے اسے خاندان دے پتر تیاں نو اگے لیانا پیندا ہے ورنہ پارٹی بکھر جاندی. اگوں ایک اور مثال آخری دن فرماندے نے کہ اگر آپ کسی باصلاحیت کا انتخاب کریں گے تو پارٹی میں کئی گروپ بن جائیں گے جیسے مسلم لیگ فلاں مسلم لیگ فلاں اور مسلم لیگ فلاں. جیسے آج بھی پی ٹی آئی بکھری ہوئی ہے اور ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا پھر عمران کے بیٹوں پہ نظر جا رہی ہے. میرا خیال ہوں سارا تک پہنچ گئی ہے کہ وہ آؤں گے تو پھر کوئی گل بنے گی. یہ مطلب ہے سیاسی پارٹیاں چاہدیاں نے کہ صبح لو بچے نو سمجھا بھی ایسے نامزد کیتا جائے. صلاحیتاں تے اور جگہ بھی ہے لیکن موروثی سیاست انہوں آندے نے کہ کسی ایسے کو انتخاب کیا جائے تاکہ پارٹی میں انتشار نہ پڑے. لہٰذا آج بھی عمران کے بیٹوں کا انتظار ہے سلیمان آئے اور قاسم آئے یا وہ آئیں تو کچھ کریں. ہوں اگلی گل آخر تو لکھ دیں ساری مثالیں دے کے رسالت مآب کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی جماعت پیدا ہوئی تھی وہ حضرت علی کی شہادت پر ختم ہو گئی تھی. حضرت علی کی شہادت پر ختم ہو گئی تھی. اب ان کی اولادیں تھیں کن کی یار صحابہ کی. حضرت علی بھی صحابہ کے بچے شامل کر رہے ہیں. کہنے لگا وہ صحابہ کی اولادیں تھیں اعلیٰ قیادت تو چلی گئی حضرت علی کی شہادت پر. پھر کسی کو تو منتخب ہونا تھا تو اب زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو پھر انہوں نے نامزد کر دیا اور انہی کی وجہ سے اس خاندان کی وجہ سے 3-4 بر اعظموں کو چھو جانے والی سلطنت مسلمانوں کو ملی جس پہ آج مسلمان فخر کرتے ہیں. اگر یزید کو نہ بنایا جاتا تو یہ فتوحات کا سلسلہ نہ ہوتا. لہذا ان کا بڑا مسلمانوں پر احسان ہے اس لیے کہ انتشار تو ہوا لیکن کنٹرول ہو گیا. بغاوتیں ہوئیں مگر ختم کر دی گئیں. جنہیں سارا صفحہ سن لے ہوں میں ایک گل کر لگا. قرآن پہ میرے ہاتھ ہیں. جس نے ایسا لکھا جس نے ایسا کہا جس نے ایسا مانا اس نے کربلا کو سیاسیات میں دیکھا ہے اسلامیات میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میرا ہر گھر سارے مجمع تک تھا. بابا جی کاش میرے کو وقت ہوتا پھر میں پوچھتا یہ مطلب کربلا کو سیاسیات میں دیکھنا اور ہے اسلامیات میں دیکھنا. اجراندہ نے انتشار کو دبا دیا گیا. خدا دی قسم میں پڑھنا شروع کریں طاہر القادری دا میں کتاب دے سارے ورکیاں دی فوٹو سیٹ کرائیے. یزید نے کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں یزید کو حق پر کہنے والوں طاہر القادری فرماتے ہیں 27,000 گھڑ سوار اور 15,000 پیادہ فوج کے ذریعے حرم نبوی پر حملہ یزید نے کرایا تھا. کربلا تو 2 سال بعد ہو سکے 700 قاری مارے نے 210 صحابہ اور تابعین مارے نے 1700 مہاجرت انصار مارے نے.
10,000 اہل مدینہ شہید ہوئے نے، مسجد نبی چ گھوڑے بدے نے، ریاض الجنہ چ گھوڑے بدے نے، جتے گھوڑیاں دا پیشاب کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے گل ایک ہی کافی ہے، سیاسیات چو نکل تے اسلامیات چاہ جڑا محمد دا حیا نہیں کرتا حسین دا حیا نہیں کرتا۔ اے میں بند کر دیتا، میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، یہ ساری میں لکھ کے لیندے سن۔ حضرت مودودی نے لکھا ہے کہ انہیں کی کیتا، انہیں صحابہ بھی قتل کیتے جے، وہ جنہوں شبیر دی مظلومی تے ترس نہیں ہوندہ تو انہوں صحابہ تے بھی رون نہیں ہوندہ۔ میں پروگرام ہو رسی چھاڑ اس واسطے رہا کہ میں تو انہوں جی ایک قرآن ہاتھ چلے کے دساں تو ساں ایک کام کرنا ہے تے اگوں ساری اس قسم دے بندے فیل ہو جانگے، شیعہ بیٹھے ہو یا سنی یا اہل حدیث۔ اس جیسا کہا نا کہ صحابہ کے بیٹے بچ گئے، اعلیٰ قیادت ختم ہو گئی تو پیچھے صحابہ کے بیٹے رہ گئے، اور اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہی بہتر ہے، انہوں نے نامزد کر دیا۔ بس ایک جملہ آج دی مجلس میری ساری اینی ہے، حضرات ہمیں اس قرآن کی عظمت کی قسم، تم نے لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا کہ صحابی کا بیٹا تھا وہ نامزد ہوا، اور صحابی کا بیٹا حسین تھا جس نے اس سے بیعت مانگ لی، تو ہوا کیا؟ حضرات صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ سیاسیات جو نکلو تے پتہ لگے حسین کسے صحابی دا بیٹا نہیں، ابنانا ہاں سب ابنانا و ابناکم، صحابی دے بیٹے نے صحابی دے بیٹے تو بیعت نہیں منگی، صحابی دے بیٹے نے پیغمبر دے بیٹے تو بیعت منگی۔ آج جڑیاں مدینے نکلیاں جے ایک کسے صحابی دیاں نہیں محمد دیاں تیاں نکل، وہ کسے دے دل نو ہاتھ ہی نہیں پہ آیا۔ ساری گل سیاست دی بھیڑ چڑھا دیتی، ساری گل سیاست دی بھیڑ چڑھا دیتی۔ افسوس ایک گل دا سانو ہے، وہ اساں لے کے قبر ایک ٹر جانا ہے۔ دکھ اس گل دا ہے کہ اہل بیت نے کسے نو آکھیا تے کچھ نہیں سی، اہل بیت نے کسے نو آکھیا کچھ نہیں سی۔ انہاں دی ہدایت ویکھو تے انہاں نال ظلم ویکھو۔ میں کی دساں، رسالت امام شام دے ویلے کھلوتے سن، بچے پہ چھوٹے کھیڑ دے سن، چھوٹے بچے پہ کھیڑ نبی ویندے سن پہ انہاں توڑ تو مائی سی لیکن نبی کھڑے سن۔ ایک بندے دا بیٹا بچ کھیڑ دا سی، وہ دوڑیا دوڑیا آیا تے آ کے اپنے بیٹے نو کہنے لگا آجا بیٹا کر چلے۔ نبی نے آکھا ادھر، نبی صادقے انہوں آکھا نہ کھڑ کھیڑن، میں دین پہ پڑھنا، میں سیاست نہیں پڑھتا، کھیڑن دے۔ 5 منٹ بعد نہ ہون لے جا، فرمایا نہیں۔ 5 منٹ بعد ہون لے جا، فرمایا نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کی گل ہے، میں گھر بیٹا نہ کھڑا۔ فرماندے نے انہاں وچ 4 یتیم پہ کھیڑ دے، انہاں بچیاں وچ 4 یتیم پہ کھیڑ دے۔ جدوں تو اپنا لے جائے گا، دوجا آ کے اپنا لے جائے گا، تیجا ہے صدقے جا اپنا لے جائے گا۔ جدوں سارے اپنے لے جاؤ گے تو صرف یتیم پیچھے رہ جان گے نا، انہاں دے دل ٹوٹ جان گے کہ اج سانوں لیاون والا کوئی نہیں، سانوں گھر کھڑن والا کوئی نہیں۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ 4 بچے یہودیاں دے تے ساڈے نال جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے انہاں چ مرے نے یہودی، یہودیاں دے بچے نے، ایتھے آنسو ڈگے نے پیغمبر دے تے رو کے فرماندے نے یتیم یتیم ہوندا بھاویں یہودی دا یتیم یتیم ہوندا آباد رہے۔ اے صحابہ نو نبی دس کے گئے سن یتیم دی قدر کرو، پاویں عیسائی دے تے پاویں یہودی دے۔ او جڑا عیسائی دے یہ یتیم نو بھی ستائے ادوں عرش ہل جاندا ہے۔ ہن سوچ جدوں سکینہ نو مار دے ہون گے عرش دی کی حالت ہو۔ ساڈے تے الزام ہے صحابہ نو نہیں مندے۔ 2-3 منٹ چ مکان لگا، صحابی یزید دے دربار وچ بھی موجود سی، چپ کر گئے ہو۔ میں پہنا یزید دے دربار چ صحابی موجود سی، ابو برزہ اسلمی انہوں دا اسم اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے بس ہو گیا۔ کدوں؟ جدو یزید نے بی بی سکینہ دے سامنے ایک تھاڑ کر کے آکھیا کھجوراں کھا لے، انتظار مک گیا۔ یتیمان ہوئے جس تھائی، یتیم نو بھوک لگی ہوئے تو بندہ خالی لفافے چ کوئی روئی شوئی ڈال کے آ کے کھا لے۔
آندا کھجوراں کھا لے، سنیا تیرا پیو تازہ کھجوراں تینوں کھواندا سی۔ بی بی فرماندے نے جدوں تازہ کھجوراں وینیاں مینوں پیو یاد آؤں، کہنے لگا اگے ود کے کھجوراں کھا لے۔ ہاتھ بدھے سن بی بی دے، بی بی دے پیراں 'چ ورم آ گئے سن، ٹردے اوکھیا سن، کھلوتے بھی بی بی اوکھے سن۔ یزید دے دربار 'چ کئی واری حضرت سکینہ نے آکھیا سجاد ویر انہاں نوں آکھ میں زمین تے بیٹھ جا، یعنی بی بی دے پیر تھلیوں ٹھیکریاں وج وج کے، جنگل دے کنڈے وج وج کے، شیشے وج وج کے تھلیوں زخمی ہو گئے سن تے ورم ہو چکے سن۔ بی بی پاک دی حالت بہت کمزور ظاہراً ہو چکی سی، کان پھٹے سن۔ جدوں زخم ہوئے تے بندہ اتنے ہاتھ رکھدا ہے، جڑے ہاتھ رکھنے سن اونج بدھے سن، تے جڑیاں چادراں نوں کپڑا پھاڑ کے پٹی بنانی سی وہ چادراں لے گئے سن۔ ہوا پہ پہ کے نہ جنگلاں دی، تے بی بی پاک دے کان مبارک بہت زیادہ زخمی سن، تے بی بی کھلوتے سن تے کہنے لگا چل پھر کھجوراں کھا لے۔ جدو اس ظالم نے مزاق کیتا نا کھجوراں کھا لے، اس خیز ران دی چھڑی نہ اے آنج رومال ہٹایا ہے، تیاں تے پیو دا منہ قبر چ بنان لگیا اوکھیا ویندیاں نے، تیاں تے چار پائی اچ کفن چ اوکھا ویندیاں نے، تے جدے سامنے پیو دا کٹیا سارا آ جائے۔ آج جدو اس رومال ہٹایا نا تے بی بی دے سامنے بے ترتیب کٹیا رگا والا سارا ہے۔ کربلا تو لے کے بی بی دوروں ویندی آئی ہے لوگ سنان تے، جدو ایڈی نیڑیوں پیو دا سر ویکھیا سنا لگے ود کے بی بی غور نہ ویکھ کے فرماندی ہے بابا تینوں منہ تے نہ ماریا نے۔ راج تھی کھلوتی ہوئے تے چار پائی آوے نا تے لوگ آتے ہیں رکھو بھئی رکھو تھی آ گئی ہے، رکھو بھئی رکھو تھی آ گئی ہے۔ پچھوں ایک ضعیف آدمی آندا ہے اوے آرام نال رکھیا جو آرام نال، منڈے جوان ہو تسی آنج چک دے ہو تو آنج تر دے ہو، آرام نال نہ بھی رکھی جائے تو مردے نو کی تکلیف، لیکن تھی آندی ہے نا ویکھن تے لوگ آندے نے تھی دا دل ٹوٹ جائے گا کہ میرے پیو دی میت دا احترام آد رہے، احترام نہیں ہو رہا۔ اے آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، اساں کسے دا راہ نہیں ڈکیا، اسی رون بیٹھے ہاں۔ تیاں دے سامنے تے لوگ منجی اوڑی رکھ دے نے، اس طرح سوٹیاں امام دے منہ دے ماریاں، وہ بھی تھی دے سامنے رخسار تے ماریے، پھر پیشانی چ ماریے، جدو تریجی سوٹی اس میرے مولا دے لبہائے مبارک دے ماریے۔ معاف کرنا تازہ خون نکلے، اوتھوں ابو برزا سلمی وڈیرا صحابی امامہ ڈگ پیا، دھوڑ کے یزید دے دربار سامنے تخت دے آکے آندہ پہلا مینو مار، مینو قتل کر۔ کہنے لگا گئی ضعیف ہے سوڑا کیوں پہ گیا، اور اس آکے قتل ہونا چاہنا تیرے ہتھوں کیوں، کہنے لگا جڑے سر کٹے نہیں انہاں نال جنت تے جانا چاہنا، کہنے لگا کٹ دیاں گے جو انہاں نال جانا تے کٹ دیاں گے، لیکن تو مینو کی آکھے، تو مینو کی آکھے، آئے ہائے ایتھے اس آکھیا جی زینے تے ہاتھ رکھے، اور اس آکھیا ظالمہ میں تینوں کی نہیں آکھیا تے کی آکھیا، اینے تینوں کی آکھیا، آج دے منہ تے آباد رہے، قتل تو بعد بھی سوٹیاں ماریاں نہیں، اور اینے تینوں کی آکھیا، کہنے لگا تو آکھنا کی جانا ہے، کہنے لگا میں نو کعبے دے رب دی قسم آج جتے تو تریجی سوٹی ماری ہے نا میں رسول نو چوم دیا آپ ویکھے، میں سنیا نہیں میں پیغمبر نو اے ہونٹ چوم دیا آپ ویکھے، جدو بندیاں پلٹ کے ویکھے نا اس رسول دے بیٹے نو مار دیتا باغی نہیں سی، آوازاں اٹھیاں، ایک کہنے لگا قتل کر دے بڑھڑا پاگل ہو گیا نعوذ باللہ، صحابی دے سر تے تلوار اڑا آیا، اینج کھلو گیا کہنے لگا مارو میں راضی ہوں، جدو تلوار ایتھے آئی یزید دے کانچ بندے گل کی تھی، یزید آکا چھڑ دے میں تینوں معاف کیتا، کھڑا ہو گیا کہنے لگا ایک کو گلتا جڑا بندہ تیرے کو آیا میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا سفارشی ہے، کہنے لگا نہیں ہویا کی ہے، ہوئے ہوئے، کہنے لگا میں تینوں معاف اس واسطے پہ کرنا، منو پتہ ہی نہیں سی تو صحابی رسول، نعرہ یہ ہے، کہنے لگا میرے کانچ کسے دسے آگے محمد دا صحابی ہے، دعا ہاتھا نو منہ تے مار کے آندہ وزالوہ، محمد دیا صحابہ دا حیاء کرنا ہے، سامنے محمد دیاں قرار دیتی ہے۔ آج میرا پیغام لے جاؤ، جڑا پیغمبر دا اہل بیت دا احترام نہ کرے، جڑا اہل بیت دا احترام نہ کرے تے صحابہ دا جھوٹا احترام کرے انہوں یزید آتے، اللہ پاک سانو یزیدیت تو بنا دے میں، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ